اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ گڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اللہ عز و جل پر جھوٹ گڑنا خطاؤں میں سے سب سے بڑی خطا ہے، یہ عظیم ترین خطا ہے، بلکہ یہ شرک اور کفر کی بھی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا۔ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کفر کرتے ہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مبینا دعوت الشیطان الی الافتراء علی اللہ، واضح کرتے ہوئے شیطان کی دعوت کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ساتھ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، اس کا یہ معنی ہے۔ بعض اوقات ہم عام باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں میں وہ کام نہ کر سکی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوگا کہ اب تم کر کے دکھاؤ، کہتے ہیں نا ایسے، اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، کہاں کہا؟ واقعی کہا ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا آپ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں؟ کئی دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی اس کی ضرورت تھی، نعوذ باللہ، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ یہ جملے سنے ہیں کبھی؟ ہاں، اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ تو اتنا عام ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہاں، نیک بندوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے، یہ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ کس قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بہت سے نیک بندے بڑی لمبی لمبی عمر جیے، نوح علیہ السلام کتنا جیے ہیں؟ یہ سب ہماری من گھڑت باتیں ہیں اور بالکل بیس لیس۔ یاد رکھیے، ایک اصول بنا لیجیے زندگی میں، اللہ کا نام لے کر کوئی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ ہم عام روزمرہ زندگی میں گفتگو میں بہت دفعہ اس قسم کی مغالطے والی باتیں کر جاتے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، یقین کے بغیر قطعاً یہ نہ کہیں اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے یہ فرمایا ہوگا، سوچا ہوگا، اس کو پسند ہوگا، اس کو ناپسند ہوگا۔ نہیں، اس کی پسند اور ناپسند کی بھی دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ کسی کو کوئی نقصان ہوا تو اللہ نے اس سے بدلہ لیا، آپ کو کیا پتا لیا کہ نہیں لیا؟ آپ کیسے ججمنٹ دے رہے ہیں؟ اس قسم کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے نام دینا، نہ قرآن میں نہ سنت میں، کہیں ان کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے اچھا انجینئر ہے، کیا قرآن میں اللہ کا کوئی ایسا ٹائٹل ہے یا سنت میں؟ اللہ نے اپنے آپ کو کہیں انجینئر نہیں کہا، یہ تو انسانی پروفیشنز ہیں، انسانوں کے دیے ہوئے یا انسانوں کو دیے جانے والے نام اور انسانوں والی صفات اللہ پہ مت لگائیں۔ یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ سو اپنے رب کو جانیے، نو یور رب، یہ انتہائی اہم علم ہے، اور یہ علم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے سے، اللہ کی کتاب کو جاننے سے، پڑھنے سے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہر موقع بے موقع اللہ کا نام نہ لیں، اپنی طرف سے باتیں کریں، کسی اور سے منسوب کریں، اس کا نام نہ لیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آپ کا نام لے لے کے باتیں کرتا رہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور وہ بات جو آپ نے کہی نہ ہو، کیا پسند آئے گی آپ کو کہ آپ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جائے جو آپ نے کہی نہیں اور جو آپ کو پسند ہی نہیں؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، اور کبھی اسی قسم کی کوئی بات کر دیتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ یہ میں نے سنی تھی، یہ بات پتہ نہیں کس نے کہی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی حدیث کہہ دیتا ہے، اور لوگ وہاں سے منتشر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے
میں نے ایسے آدمی سے یہ بات سنی ہے جس کی شکل تو مجھے معلوم ہے لیکن نام نہیں جانتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی بعض اوقات شیطان باقاعدہ جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہوتا ہے. بالکل بہت ساری حدیثیں جن کو ہم حدیث قدسی کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ نے فرمائی ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے اور ایسی باتوں سے پاک ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. جب قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہو کہ کیا چیزیں اللہ کو پسند ہے کیا نہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کی کوئی دلیل نہیں وہ نہیں کہہ سکتے. طاغوت کی طرف فیصلے لے جانا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا یا اتارا گیا. یریدون وہی چاہتے ہیں، یعنی وہ جو یہ دعوے کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف، یعنی برے لیڈرز کی طرف، غلط فیصلہ کرنے والے قاضی کی طرف. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غلط فیصلہ کرنے والا قاضی جو ہے اس کے ساتھ شیطان ہے. ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے، جج کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے. جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو بھٹکا کر بہت دور لے جائے، یعنی بھٹکا دے، بہت دور تک بھٹکانا. تو اس لیے جھگڑے کی صورت میں، جیسے ایک خاص کانٹیکس میں بھی یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی اور ایک سو کالڈ مسلم کے بیچ میں جھگڑا ہوا. یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کروایا جائے، اور منافق کیا چاہتا تھا کہ وہ یعنی یہودیوں کے لیڈر سے کروایا جائے، کعب بن اشرف سے، کیونکہ یہودی کو یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے، اور اس کو ڈر تھا کہ اگر انصاف ہو تو بات میرے خلاف جائے گی، لہٰذا کسی جج کو خرید لو اور اس سے غلط فیصلہ کروا لو.